بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کے پیارے حبیب پاک سید اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کروڑوں درود و سلام، اور اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی نعمت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں، برکتوں اور رضوان کی برسات عطا فرمائے۔ یہ انہی کا فیضان ہے، انہی کی تعلیم اور انہی کی تربیت ہے کہ الحمدللہ آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے روبرو ذکر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اس کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے مرشد کریم کو پہنچائیں۔ مرتے دم تک ہم اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات پر یوں ہی عمل کرتے رہیں، علم دین حاصل کریں اور دوسروں تک علم دین پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک اپنے پیارے محبوب پاک سید لولاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں اس پروگرام کے روح رواں، زینت محفل، مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب محترم مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ انشاءاللہ ان قریب کچھ ہی لمحات میں آپ اپنی روح پرور آواز سے قرآن مجید تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے قرآن پاک سماعت فرماتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ پچھلے پروگرام کی طرح اس پروگرام کا بھی عنوان ہمارے سنیوں کے رہبر، رہنما، اس دور کے علماء کرام میں جن کا نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے، تو منبر و محراب پر علماء جب ان کا نام لیتے ہیں تو لینے سے پہلے اپنے قلب کو اور اپنی زبانوں کو سنبھال کر ان کا نام لیتے ہیں۔ وہ نام نامی اسم گرامی ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ انہی کے ہم کچھ واقعات سماعت کریں گے، اور انہی کے عنوان سے، انہی کی مقام اور انہی کے شان سے اس پروگرام کو آراستہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سماعت فرمائیے خاموشی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس سبحان اللہ الملك القدوس العزيز الحكيم ماشاء اللہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم سبحان اللہ ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان اللہ ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان اللہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان اللہ وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم سبحان اللہ وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان اللہ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی پرکیف پرلطف و پرسوز آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی بارگاہ اپنے مولا کائنات پیارے آقا سرور کائنات سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جب تک اس محفل میں حاضر رہیں اپنی زبانوں کو
درود پاک سے منور فرماتے رہیں۔ جب تک آپ اس محفل میں شریک رہیں گے اور درود پاک پڑھتے رہیں گے، محفل کی بھی برکات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی اور درود پاک پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا 10 درجے اس کو اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ سب سے بڑی بات ہے کہ آدمی کے گناہ مٹ جائیں، تو نامہ اعمال میں گناہوں کا مٹ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا کم ہے؟ کتنی بڑی بات پھر ہے۔ 10 اس کے جو نیکیاں اس نے نہیں کی ہوئی ہیں وہ نامہ اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ درجات کیا ہیں کہ جنت المبارک میں جو اللہ تعالیٰ اسے درجات عطا فرمائے گا اس میں 10 درجے بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں مرتے دم تک جب بھی ہم چلتے پھرتے کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اپنی زبانوں کو درود پاک سے معطر کرتے رہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو یہ صدا لا
إلا الله کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ آپ اب اس آواز سے روبرو ہوں گے کہ جن کی آواز اپنے والد ماجد یعنی ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت ملتی ہے. اب ان کی یہ خواہش ان کی طبیعت ہم اسی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نثر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں گے یا نظم میں کریں گے، جیسا آپ بہتر سمجھیں ویسا آپ ارشاد فرمائیں اور اپنی نورانی اور عرفانی آواز سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، اور اس پروگرام کے عنوان سے بھی کچھ ہمارے عوام اہل سنت کو آپ آشکار فرمائیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کس ہستی کا نام ہے؟ کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا پروگرام ہے، نسبت ہے اس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پروگرام سے، تو اس میں حضرت کی ایک منقبت پیش خدمت ہے برکت حصول برکت کے لیے. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا. وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے، وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو
حنیفہ تھے، کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خان کا، کوئی ثانی نہیں ملتا امام احمد رضا خان کا، کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا خان کا، یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا خان کا، کوئی تاج شریعت ہے، کوئی مفسر اعظم، کوئی تاج شریعت ہے، کوئی مفسر اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا خان کا، کوئی صدر الشریعہ ہے، کوئی صدر الافاضل ہے، کوئی صدر الشریعہ ہے، کوئی صدر الافاضل ہے، یہ فیضان نظر کس کا؟ امام احمد رضا خان کا، یہ فیضان نظر کس کا؟ امام احمد رضا خان کا، جو قدسی حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیر تھا، جو قدسی حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیر تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خان کا، جو قدسی حشر میں پوچھے یہ کون پیر تھا ہم کا، جو قدسی حشر میں پوچھے یہ تیرا پیر کون تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خان کا، کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، انشاءاللہ بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خان کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت تقریباً بوقت ظہر 14 جون 1956 کو ہوئی، اور آپ کا نام مبارک محمد ہے۔
اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام، آپ کا سن ولادت پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکلا ہے، اور اس کے عدد بھی 12 ہیں، اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ جو آیت کریمہ ہے جس سے آپ نے اپنا سن ولادت نکالا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ حضرت کے جو والد صاحب ہیں مولانا نقی علی صاحب، وہ خود ولی کامل اور حضرت کا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، اور علم و فضل میں بہت ہی ماشاءاللہ وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا نقی علی صاحب اور الشاہ عبد القادر بدایونی صاحب جو ہے نا، وہ مولانا نقی علی صاحب آپ کے والد صاحب اور امام احمد رضا اعلیٰ حضرت اور مرزا عبد القادر بیگ صاحب کو ہمراہ لے کر ماریرہ شریف تشریف لے گئے۔ سب حضرات پہلے ماریرہ میں ایک سرائے میں جا کر ٹھہرے، اور اسی دن ظہر کے وقت سید شاہ آل رسول صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت خاتم الاکابر نے پہلے مولانا نقی علی خان صاحب، پھر امام احمد رضا خان اور پھر مرزا عبد القادر بیگ صاحب کو داخل سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں سلسلے میں جدیدہ فرمایا۔ پھر حضور کی جانب سے ایما معلوم ہونے پر مولانا نقی علی خان صاحب اور مولانا احمد رضا خان صاحب کو خلافت بھی دے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو دے دی جائے، تو حضرت میاں صاحب کے بھائی نے اپنے جد امجد خاتم الاکابر کی خدمت میں اس کے لیے بھی عرض کیا، اور جلسے میں حضرت نے خلافت و اجازت جملہ سلاسل کے حضرت کو اجازت فرمائی، سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ۔ یہ حضرت کا مطلب ایک قسم کے کہنا چاہیے کہ بصیرت تھی ان کی، کہ جو حضرت کے پاس کافی دنوں سے حضرت کی خدمت کر رہے تھے اور حضرت کے یعنی کہ حلقہ ارادت میں شامل تھے، تو وہ ان کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ حضرت یہ تو ابھی آئے ہیں اور آپ نے ان کو خلافت دے دی، اور ہم تو کافی عرصے سے آپ کے پاس ہیں اور ہمیں آپ نے خلافت نہیں دی، یعنی ایک ان کے ذہن میں جو تھا، انہوں نے تو آل رسول نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بالکل تیار آئے تھے، یہ تو بس صرف چوٹ لگانے کی دیر تھی، تو ان کو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، اور ان کا حصہ جو ہے میرے پاس تھا، تو میں نے اس لیے خلافت دے دی، اور حضرت کو اس پر جو ہے وہ پورے اترتے ہیں وہ، اور علم و فضل میں، اور جو میں نے یعنی کہ کیا ہے وہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پر کہ وہ اس کے اہل ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ بھائی مریدین جو ہے نا وہ اپنے پیر پر ناز کرتے ہیں کہ ہمارا پیر ماشاءاللہ متبع سنت ہے، اور ہمارے پیر میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، مگر مبارک ہو یعنی کہ اعلیٰ حضرت کو کہ یہ ایسا مرید ہے کہ جس پر اعلیٰ رسول خود ناز فرما رہے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ جب محشر والے دن اللہ نے پوچھا مجھ سے کہ اعلیٰ رسول کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا، یعنی ایسا مرید جس پر کہ پیر کو ناز ہو تو وہ کتنا بابرکت مرید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ابھی اعلیٰ حضرت نے تقریباً جس عمر میں بچے جو ہیں وہ بسم اللہ شریف ختم کرتے ہیں اور سپارہ شروع کرتے ہیں، اس عمر میں ناظر قرآن کریم اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ختم کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر تقریباً جو ہے 7 سال کی عمر میں آپ نے روزہ بھی ایک رکھا تھا پہلا، آپ کے والد صاحب نے رکھا دیا تھا، اور دوپہر کو آپ کو وہ لے گئے کمرے کے اندر اور کہا کہ بھائی بچوں کو روزہ ایسے ہی ہوتا ہے اور تم تھوڑا سا کھا پی لو کچھ، اور بچوں کا روزہ جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے، بس وہ ابھی 12 بجے کھول لو، اس کے بعد پھر وہ دوسرا شروع ہو جائے گا، اور میں یہ دروازے وغیرہ بند کر دیتا ہوں سارے۔ مولانا نقی علی صاحب
اپنے صاحبزادے سے فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت سے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، تو انہوں نے دروازے بند کر دیے، پردے ڈال دیے سارے، اور کہ میاں صاحبزادے اب تم کچھ کھا پی لو. تو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ ایسا پیارا جواب دیا کہ وہ بڑے بڑوں کی جو عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ گئیں کہ یہ ماشاء اللہ کیا سیاسی بصیرت ہے، اور کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کام کے لیے چن لیا ہے. کہنے لگے کہ والد گرامی وہ بات تو صحیح ہے کہ وہ صاحب نے آپ نے سارے پردے ڈال دیے، دروازے بند کر دیے، مگر والد صاحب جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے فرد مسرت سے آپ کو گلے لگا لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے کہ والد صاحب جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ماشاء اللہ حافظہ بہت ہی قوی تھا. کسی نے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت جو حافظ قرآن بھی ہیں، تو ایک روز اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد ظفر رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام کے آگے لوگ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. اچھا، اسی دن سے پھر آپ نے جس دن سے وہ اس شخص نے کہا تھا اسی روز سے دور شروع کر دیا، اور جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک کا، یعنی اتنا کم ٹائم تھا، اس میں روزانہ ایک پارہ یعنی اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے. اور وہ اعلیٰ حضرت کی یعنی کہ جو حافظہ تھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ آپ کو عطا کیا تھا کہ وہ اسی دوران میں پورا ایک پارہ یاد کر لیتے تھے. سبحان اللہ. اور 30ویں روز تیسرا پارہ آپ نے یاد کر لیا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ محراب میں کھڑے ہو کر آپ نے قرآن کریم سنایا، اور اس موقع پر آپ نے کلام بالترتیب کوشش کر کے یاد کر لیا. اور یہ آپ نے کہا کہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ اس بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی ماشاء اللہ کتنی یعنی کہ بھائی یہ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ کہ جو میرے یہ دنیا والے یہ مطلب جو لوگ ہیں میرے یہ کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کہ خلق نے کہا کہ آپ حافظ ہیں تو آپ نے کہا کہ میں حافظ بن کے دکھاؤں گا. اور ماشاء اللہ آپ نے حافظہ مکمل کر لیا، نہ کہ حافظہ مکمل کیا بلکہ آپ نے محراب بھی سنائی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کے ذہنوں میں یہ اکثر سوال ہوتا ہے، بلکہ سنتے بھی ہیں کہ جب کہا جائے کہ بھائی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، بولے کہ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو بریلی والے، ارے وہ تو وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں جہاں سے اشرف علی تھانوی نے پڑھا ہے. تو اب ذرا بتائیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، کس مدرسے میں آپ نے پڑھا؟ اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب فارغ و تحصیل ہو گئے بلکہ مفتی کیا نام ہے فتویٰ نویسی پہ آپ کو فائز کر دیا گیا. اس کے بعد میں یہ دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھی گئی ہے. بنیاد رکھی گئی ہے. یعنی کتنی غلط بات لوگ مشہور کر دیتے ہیں، بالکل کے سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ بھائی دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، حالانکہ ایسی بات بالکل لغو ہے یہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو جب فارغ و تحصیل بھی ہو گئے تھے، جیسا انور بھائی نے بتایا کہ وہ اور مفتی بھی بن چکے تھے، اس کے بعد تو بنیاد ہوئی ہے. اب تو کہ وہ جیسے اونی جدید کے متعلق لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہنم کے کندھے پر اور جنتی بیٹھا ہوا ہے. ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو پیدائش ہوئی ہے اس کی، تو کہاں سے دیکھ لیا کہ وہ جو ہے نا کندھے پہ بیٹھے ہوئے امام حسین اور وہ اور یہ کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ بات بالکل لاؤ ہے، اور ساری باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. جو یعنی کہ حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آل رسول جو ہیں ان سے سلسلہ خلافت کے اندر، اور پھر آپ جو ہے منظور الاسلام سے آپ نے فارغ تحصیل ہوئے تھے، اور پھر اسی نسبت کو یعنی کہ برکات حاصل کرنے کے لیے والد گرامی نے، قاری صاحب نے بھی، ہمارے والد صاحب نے بھی اپنے مدرسے کا نام بھی منظور الاسلام ہی رکھا تھا، اور شروع سے وہی نام چلا رہا ہے مدرسہ منظور الاسلام. تو صرف یہ اعلیٰ حضرت کی ایک نسبت سے، اور حضرت کا جو لوگوں کے ذہن میں جو ایک وہ ہے، ارے وہ تو اچھا نعتیہ شاعر جو ہیں وہ ہیں اعلیٰ حضرت، ان کو کہتے ہیں انہوں نے نعتیں لکھی ہیں. بھائی آپ یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ ناز شریف کو تو ایک طرف رکھتے ہیں، ناز شریف تو اعلیٰ حضرت جو
لکھا ہے اس میں تو کمال کر دیا کہ ان سا کوئی شاعر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا خیال رکھنا اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ علوم الفنون کے اندر 54 علوم میں حضرت ماہر تھے، ریاضی، کیمسٹری، علم نجوم کے آپ یعنی سمجھ لیں کہ ایکسپرٹ تھے۔ لیکن حضرت کیا فرماتے تھے کہ فقیر نے علم حاصل کر لیا ہے اور اس میں ماہر ہوں، لیکن فقیر کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بریلی میں ایک نجومی صاحب آئے تھے، تو ان سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نجومی میاں آپ ذرا حساب لگا کے بتائیں بریلی میں بارش کب ہوگی؟ تو اس نے پورا دائچہ بنایا اپنا، اور دائچہ بنا کے یہ ستارہ یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، یہ ایسے کر کے، اور 1 مہینے تقریباً 30 دن کے بعد بارش ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کو دکھایا اس نے اپنا حساب، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 30 دن میں بارش ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ تو اعلیٰ حضرت کی شکل دیکھ رہا ہے وہ، اور کہنے لگے حضرت آپ تو خود اس کے ماہر ہیں، میرے حساب چیک کر لیں۔ اب وہ حساب جب دیا اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ کا حساب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر پوچھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ تو کہہ رہے حضرت وہ پوری ایک ستاروں کی چال ہوتی ہے، اس کے حساب سے علم نجوم کا جو فن جو پورا ایک آپ تو ماہر ہیں اس کے، اور یہ ستارہ یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، اس کے بعد پھر ہوگی بارش۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اچھا پہلے گھنٹہ گھر ہوتے تھے وہ بڑے بڑے، اور وہ لگے ہوتے تھے ٹن 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 جو بولتے تھے ہر گھنٹے کے بعد، تو اس میں بجے تھے 11:15۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس نجومی سے پوچھا کہ بھائی یہ 12 کتنی دیر میں بجیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نجومی صاحب نے حضرت 15 منٹ لگیں گے، ابھی ہیں 11:15۔ کہنے لگے پہلے نہیں بج سکتے؟ کہنے لگے حضرت پہلے کیسے بج جائیں گے؟ 15 منٹ سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے اچھا آپ نے اسٹول منگایا، آپ اسٹول پر قدم رنجہ فرمایا آپ نے، اور اس کا شیشہ کھولا، اور شیشہ کھول کے اور بڑی والی سوئی کو 12 پہ کر دیا، ٹن 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 بجنا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا نجومی صاحب سے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ 15 منٹ میں پہنچے گی، اور یہ تو دیکھیں میں نے تو 12 بجا دی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے اپنی جو رفتار تھی اس کی اس پر کہا تھا کہ اپنی رفتار سے اس کو چلنے دیتے تو یہ 15 منٹ میں پہنچتی، اب آپ نے اس میں تصرف فرمایا، اپنا اختیار استعمال کیا، تو اس وجہ سے یہ 15 منٹ کا ٹائم کر لیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ بندہ اپنی بنائی ہوئی چیز میں تصرف کر کے 15 منٹ کے ٹائم کو 2 سیکنڈ میں کر دے، تو رب العالمین جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ 1 مہینے کے ٹائم کو ابھی نہیں کر سکتا۔ تو نجومی صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر میں جو بارش ہوئی ہے موسلادھار، تو نجومی نے اپنا کبھی حساب چیک کر رہا تھا، کبھی کیا کر رہا تھا، کہنے لگا حضرت واقعی اللہ والوں کی بات جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا حساب کتاب سب غلط ہو گیا، اللہ تعالیٰ چاہے جو وہی ہوتا ہے۔ اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ابھی نہیں ہو سکتی، اور وہ اسی ٹائم ہو گئی۔ تو وہ اللہ والوں کی دل سے جو بات نکل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے کرم سے فضل سے پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جہاں دینی علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، وہاں دنیاوی علوم پر بھی ایک تو آپ نے اشارہ دے دیا، اس کی تفصیل بھی بتا دی کہ یہ نجومی جو ہے، یہ جو علم ہے یہ بھی دنیاوی ہے، ظاہر ہے دینی علم تو نہیں ہے۔ ایک اور علم کا آپ نے کیمسٹری وغیرہ کا ذکر کیا، تو ہمارے کراچی کے اندر جو ہے وہ ہاسپٹل بھی ہے سر ضیاء الدین، ہاں، تو ان کو کوئی مسئلہ پیش آیا تھا، وہ اگر ہاں جو ان کے جو وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے یہ سر ضیاء الدین احمد مدنی، تو میتھمیٹکس کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ان کو، تو ان کے دوست سے جو سر ضیاء الدین کے، وہ کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لندن جا رہا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے، ریاضی میتھمیٹکس کا جو مسئلہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہاں سارے جتنے بھی ریاضی کے استاد ہیں میتھمیٹکس کے ان سب سے پوچھ لیا ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے میں لندن جا رہا ہوں۔ تو آپ کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ لندن جانے کی ضرورت کیا ہے، ہمارے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رہتے ہیں، تو ان کے پاس یہ مسئلہ لے کے چلتے ہیں۔ تو سر ضیاء الدین کہنے لگے کہ بھائی میں بڑے بڑے جو ہے پروفیسروں کو اور بڑے بڑے میتھمیٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو دکھا چکا ہوں، یہ مولویوں کی بس کی باتیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا چلے جائیے گا لندن، لیکن یہ کیا 2 آنے جانے کے 2 آنے آنے کے اور بہت کم خرچہ ہوگا، اور چلتے ہیں بریلی، اگر آپ کا مسئلہ یہاں حل نہ ہو تو پھر آپ چلے جائیے گا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کہنے لگے بعض دل ناخواستہ آپ کہہ رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں بہرحال۔ تو اعلیٰ کے پاس پہنچے تو جو سر ضیاء الدین مدنی کے دوست سے
انہوں نے کہا کہ حضرت ایک میتھمیٹکس کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہمارے سر جو ہیں انگلستان جا رہے تھے اس کے لیے لندن، تو میں یہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، ذرا یہ مسئلہ دیکھ لیں آپ، مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب وہ مسئلہ دیکھا میتھمیٹکس کا تو کہنے لگے اتنی سی اس مسئلے کے لیے آپ لندن جا رہے تھے؟ ارے 2 آنے کا لفافہ بھیج دیتے، جوابی لفافہ میں جواب لکھ کے بھیج دیتا۔ جب انہوں نے یہ سنا سر ضیاء الدین احمد مدنی نے، کہا کہ ان کے سر سے گزر گیا ہے، اس مسئلے کے لیے میں لندن جا رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو یہاں کے ایکسپرٹ تھے سب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کہہ کہ ان کے سر سے گزر گیا ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ نہیں یہ ان کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ مسئلہ دیکھا اور مسئلہ دیکھنے کے بعد وہ سر ضیاء الدین احمد مدنی کو حل کر کے دیا، اور 2 طریقوں سے جواب ایک ہی آ رہا تھا، فرمایا ایسے بھی کر لو ایسے بھی کر لو، جواب دیکھیں وہی آ رہا ہے۔ تو میں اعلیٰ حضرت کی شکل دیکھ رہا تھا کہ سر آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگے بھائی زیادہ تو نہیں پڑھا ہوا، میں والد صاحب سے جمع تفریق تقسیم اور گھٹا یہ 4 چیزیں سیکھی تھی۔ کہنے لگے حضرت جی آپ نے اتنا بڑا مسئلہ میرا میتھمیٹکس کا حل کر دیا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے کسی ڈگری لی ہوئی ہے، اور میں علم لدنی کا قائل نہیں تھا۔ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو یونیورسٹی سے کالجوں سے وغیرہ سے کہیں نہ پڑھا ہو اور پھر بڑے بڑے استادوں کو وہ مات دے دے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو وہ علم لدنی کا میں قائل نہیں تھا، لیکن حضرت میں آج تک قائل ہو گیا واقعی علم لدنی بھی کوئی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو وہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت نے کیا فرمایا کہ اب جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو تو 2 آنے کا لفافہ بھیج دے، میں اس پہ فقیر جواب لکھ کے بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ، کئی مسئلے آئے ان کے پاس اور انہوں نے حل کیے، حل کرائے اعلیٰ حضرت سے۔ ماشاء اللہ۔ جہاں آپ نے ذکر کیا ماشاء اللہ کہ آپ بہت ہی کم عمری میں آپ کے والد ماجد نے آپ کو فتاوی نویسی پر جو ہے وہ فائز کر دیا تھا، اور آپ فتویٰ اعلیٰ حضرت عظیم برکت تحریر فرماتے تھے، اور مہر جو ہے وہ آپ کے والد ماجد لگایا کرتے کے تھے۔ لیے خنز لگاتے تھے۔ تو اس وقت کا کوئی واقعہ ہے کہ ایسا کہ رامپور سے کوئی نواب صاحب آئے تھے چلا تھا؟ اور انہوں نے کوئی مسئلے کے لیے کہا تھا، تو آپ کے والد صاحب کے پاس آئے، وہ مولانا نقی علی خان صاحب کے پاس، حضرت یہ مسئلہ ہے، کہنے کہ وہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں نا کمرے میں، ان کو دے دیں اور جواب لکھ کے دے دیں گے۔ تو نواب صاحب آئے اور کمرے کا جائزہ لیا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا کمرے میں، واپس آ گئے اور کہنے کہ وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے۔ نقی علی صاحب نے بولا بھائی نوجوان بیٹھے ہیں نا، وہ کر کے ہاں ایک صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے نقی علی صاحب نے کہا یہی تو مفتی صاحب ہیں، ان کو فتویٰ دے دیں آپ اور یہ جواب دے دیں گے۔ تو وہ آ گئے اور اعلیٰ حضرت کو دیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا، اور وہ جو فتویٰ تھا وہ ایسا فتویٰ تھا کہ وہ تقریباً 100 علماء نے اس پہ سواد بنایا ہوا تھا، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نہیں، فقیر کی نظر میں فتویٰ میں یہ ابہام ہے اور یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر جب نقی علی صاحب کو جو نواب صاحب نے کہا جب اگر یہ فتویٰ صحیح نہیں تھا تو جو مفتیان اکرام تھے 100 انہوں نے کیسے سوال بنا دے گا نیچے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ کہنے لگے کہ بھائی جو فتویٰ وہ لے کر آئے تھے وہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں اور ان کا فتویٰ ہے تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کو، اور پڑھے بغیر ہی وہ حضرت کے اسٹیمپ لگا دی، انہوں نے کہ صحیح ہے بس ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے تو صحیح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو باقاعدہ پڑھا اور پڑھ کے اس میں جو بیچ کے جو پوائنٹ تھے وہ نکالے۔ تو نواب صاحب آپ کی شکل دیکھ رہے تھے کہ 13 سال کی عمر میں ماشاء اللہ، کہیں گے ہم تو سمجھتے کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن جب نقی علی صاحب نے بولا مفتی صاحب یہی ہیں، تو اور جب انہوں نے ان کے فتوے کو رد کر دیا تو میں تو کھڑا ہو گیا سیدھا کہ 100 یعنی کہ مفتی صاحبان ہیں علماء نے اس کو دیا، اور یہ صاحبزادے نے فوراً اس کو بول دیا فتویٰ غلط ہے، اور اس کا جواب بھی لکھ دیا کہ یہ یہاں پر یہ غلطی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیاسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے پہلے مسئلے کو پڑھا کہ ٹھیک ہے بڑے بڑے علماء نے اس میں فتوے دیے ٹھیک ہے، لیکن جو میرے پاس جو مسئلہ آیا ہے تو میری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی ہے پہلے فتوے کو پڑھا جائے کہ بھائی سائل نے پوچھا کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کی روشنی میں پھر جواب دیا۔ تو بڑے بڑے جتنے بھی تھے وہ اعلیٰ حضرت کو مانتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ جو نواب صاحب تھے وہ وائس رائے کے ساتھ بہت قریب رہتے تھے،
نواب آف رامپور، اور یعنی انہی کے مقرر کیے ہوئے تھے آپ وائس رائے کے، اور برٹش کا زمانہ تھا، انگریز حکومت تھی، تو جو کیس وغیرہ ہوتے تھے عدالت سے متعلق، تو نواب صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کو یعنی یہ اعلیٰ حضرت کو یہ سہولت دیتا ہوں میری طرف سے کہ اعلیٰ حضرت کسی بھی مقدمے میں نہیں جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کی طرف سے کوئی بھی چلا جائے گا، اعلیٰ حضرت نہیں جائیں گے عدالت کے اندر۔ اور بڑے بڑے کام انہوں نے کیے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جو دوسرے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ انگریز کی عدالت ہے، اب اس میں مقدمہ کر دیا، اب بھائی انگریز کیا جانے اس کا کہ جو جمعے کی اذان ہوتی ہے وہ اعلیٰ حضرت فرمایا دروازے کے پاس جا کے دیا کرو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے دے دو، تو اب یہ مسئلے جو ہیں ظاہر ہے انگریز کیا جانے اس بات کو، لیکن بس وہ مقدمہ کر دیتے تھے، اور وہ جو ہے اعلیٰ حضرت پیش نہیں ہوتے تھے، اور اعلیٰ کی طرف سے جو بھی چلا جاتا تھا، اور کافی یعنی کہ نواب صاحب کی اس میں بہت بڑے بڑے کام کیے تھے انہوں نے۔ تو ایک دن انہوں نے نواب صاحب نے کہا کہ بھائی وہ کچھ کرم فرمائیے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے بہت احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کرایا مجھ سے وہ کر دیے، تو اعلیٰ حضرت کا یعنی کہ جو حق گوئی اور بے باکی ہے وہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایک دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، اور وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان جو ہیں وہ ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں، لیکن یہ بات بڑی ناانصافی ہوگی کہ حق بات اگر نہ کہی جائے کہ اعلیٰ حضرت نے بدعات اور رسومات سے پاک کر کے دین کو نکھار کے پیش کیا ہمارے سامنے، یہ اعلیٰ حضرت کا کارنامہ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ سبحان یعنی اگر یہاں غیر جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں، تو جب نواب صاحب نے کہا کہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی میں تو فقیر آدمی ہوں، آپ نے جو کرم نوازیاں کری ہیں مجھ پر اور جو اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے، تو میں فقیر آدمی میں کہہ دوں گا آپ کو، اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ سے میں کہوں کہ وہ آپ کو عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ روافظ کو دیتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ رافضی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی کتنی حق ہوئی آپ نے کہ اتنے بڑے کام کیے انہوں نے، لیکن آپ نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ رافضی کو نہیں دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ تھوڑی سی پھر وہ ہو گئی تھی، ظاہر ہے کہ وہ جب اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ نواب صاحب کی جو بیگم ہیں وہ رامپور میں ہی مریں گی اور فلانے مہینے میں تو نواب صاحب نے یہ بولا کہ بھائی یہ کہا کہ بھائی موت تو برحق ہے اور موت تو آئے گی ظاہر ہے، اب اس میں تو میں نہیں ڈال سکتا، تو ایسا کرتا ہوں کہ بیگم کو لے کے نینی تال چلا جاتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت کی دوسری بات غلط ہو جائے گی کہ یہ رامپور میں مرے گی، تو وائف کو لے کے آپ وہاں چلے گئے نینی تال، اور ابھی چند ہی دن ہوئے تھے پہنچے ہوئے کہ وائس رائے کا فون تار آ گیا کہ بھائی رامپور کے حالات خراب ہو گئے ہیں، تو آپ آن ڈیوٹی ہیں اور فوراً آپ آئیے اور چارج سنبھالیں اور یہ حالات دیکھیں یہاں پر۔ تو نواب صاحب نے وائف سے بولا بھائی مجھے جانا ہے، میں آ جاؤں گا، پھر اپنا کچھ کام ہے ضروری وہ کر کے تم یہیں رہو۔ تو وائف پھیل گئی ان کی، وہ کہنے لگی کہ نہیں میں بھی ساتھ میں جاؤں گی، کہنے لگے بھائی تمہارا کیا کام وہاں پہ بلوے فساد وغیرہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ مجھے ڈیوٹی ہے میری، مجھے جانا ہے، لیکن میں بھی جاؤں گی، پیچھے لگ گئی۔ اب ظاہر ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے ایک بچے کی اور عورت کی ہٹ جو مشہور ہے وہ نہیں مانی کسی سے، کہ لگا اچھا ٹھیک ہے چلو پھر۔ ادھر رامپور کے اندر ان کی وائف نے قدم رکھا ہے اور ادھر قدم نکل گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ رامپور میں مریں گے، تو یہ بات بھی اعلیٰ حضرت کی صحیح ہو گئی۔ یعنی کتنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے کہ وہ کیسے وہ کہاں چلی گئی تھی کتنے دور، اور پھر وہ واپس آئیں وہیں پر، اور اعلیٰ حضرت کی بات جو ہے وہ صحیح ہو گئی کہ یہ رامپور میں ہی مریں گی اور اسی مہینے میں مریں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کچھ واقعات ہمیں سنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر اس کو اپنے قلب میں جگہ دے کر اور اسے تسلیم کرنے کی توفیق و سعادت عطا اب یہ ہے کہ فرمائے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ جو لوگ جو مشہور کرتے ہیں نا، جیسے وہی غلط بیانی جو ہوتی ہے، پروپیگنڈا غلط، کہ وہ انگریز جو ہیں وہ انگریزوں سے محبت رکھتے تھے، ارے بھائی اعلیٰ حضرت تو شدید نفرت کرتے تھے کافروں سے، اور
اغیار سے. اور کبھی بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں کسی بھی کو بھی سر کا خطاب نہیں دیا انگریز نے. یہ تو وہ لوگ تھے جن پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور وہ بک گئے ان کے ہاتھ میں، تو انہوں نے ان کو سر کا بھی خطاب دیا اور انگریزوں نے ان کو خطابات دیے. تو اعلیٰ حضرت تو ہمیشہ ڈاک کے ٹکٹ جو ہے انگریز کا جو ہوتا تھا وہ الٹا لگاتے تھے، یعنی میں نے سر نیچے ہاں کہ سر میں نے نیچے کر دیا اس کو. تو اعلیٰ کی تو یہ شان تھی کہ تو اللہ والے کبھی بھی اور جو ہے غلط پروپیگنڈے میں کبھی نہ آیا کریں جب تک تحقیق نہ ہو جائے. بالکل بالکل بے شک. ہمیں اصل میں ہمیں علم ہوتا نہیں ہے، ہم سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے عمل ہیں. کر لیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں تو اس وقت ہم اس محفل میں حاضر نہیں ہوتے، اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیا سنا کیا نہ سنا وہ برابر ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے، پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے، 10 منٹ رہ چکے ہیں. آئیے آخر کے اندر ہم تو ترانہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے حضور پیش کرتے ہیں. یا خدا چرخی سنام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے، نسل کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. بریلی میرا باغ جنت ہے تو یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو بالیقین مرکزی اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، نجدیوں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. جہاں کارنامے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہیں، وہاں قرآن پاک کا ترجمہ جو آپ نے کس بہترین انداز سے، کس ادب کے دائرے میں کیا ہے کہ جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس عقیدت اور محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. بالکل. اہل ایمان تو کیوں پریشان
رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور آپ نے جو پیر صاحب کا ذکر کیا آل رسول کا، یہ شعر سماعت فرمائی ہے کہ جب آل رسول آپ کے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا آل رسول دنیا سے تو کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ روز معاشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، روز معاشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، پیش کرے دوں گا لایا ہوا احمد رضا، پیش کرے دوں گا لایا ہوا احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدحہ خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ آخر میں دعا سے قبل اس بات کو میں واضح کر دوں، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس بات کو واضح کیا تھا
کہ جب ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام لیتے ہیں تو جو آپ کے نام سے چڑھتے ہیں وہ فوراً ہی کہتے ہیں ارے وہی بریلی والے احمد رضا جو جن کی تلوار جو ہے نا فوراً جو ہے وہ لوگوں کو کافر قرار دینے میں لگی رہتی تھی. ان کے قلم جو ہے صرف اسی لیے اٹھتا تھا کہ لوگوں کو کافر بناتے رہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کبھی بھی کسی کو کافر قرار دینے میں جلدی نہیں کیا کرتے تھے. اگر کوئی بات ایسی آپ کو ملتی تو آپ اس کو باقاعدہ خط لکھتے تھے کہ اپنی اس بات کی مجھے وضاحت دے دیجئے، یہ کفر تک پہنچتی ہے، آپ اس بات کی وضاحت دے دیں. وہ وضاحت نہیں دیتا، پھر آپ خط لکھتے، پھر آپ کہتے آپ اس سے رجوع کر لیں، اور پھر بھی وہ نہیں مانتا تو آپ پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ اس عبارت کی روح سے یہ فرد کافر ہو جاتا ہے. تو آپ نے تو ضروریات دین میں لکھ دیا ہے. ضروریات دین جو ہیں، جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سنائے بھی تھے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھے ہیں بس جو فقط ضروریات دین ہیں انہی کا انکار کفر ہے. باقی اگر کسی چیز کا وہ انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر کوئی خلافت کو بھی نہیں مانتا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس پہ کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. آپ نے تو اتنی احتیاط سے کام لیا ہے. پھر اب علم تو ہوتا نہیں ہے ہم سنیوں کو نا، تو ہم سنتے ہیں اور بس وہ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں، جواب دینا بھی نہیں آتا، اور نہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم علم دین حاصل کرو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور اگر صحبت میں بھی بیٹھ نہیں سکتے تو علماء سے محبت کیا کرو، مگر چوتھے نہیں بننا. بس علماء سے بغض نہیں، چار بننا، پانچویں بنے کو تو ہلاک ہو جاؤ گے. علم دین حاصل کرو، یا تو عالم دین بنو، یا پھر نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو. علماء سے سننے والے بنو. اگر علماء سے سننے والے بھی بن سکتے علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. بس پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. وہ پانچ میں کون ہیں؟ جو علماء سے بغض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کرنا ہوتا ہے تو وہ علماء کے پیچھے لگا دیتا ہے ان کو. اور واضح یہ آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالی سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. کہ جب علماء کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، تو علماء کتنے محتاط ہوتے ہوں گے. ان کے بارے میں ہمیں زبان دراز نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں حسن ظن سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی دعا، اسی التجا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ اپنی دعاؤں سے اور اپنے مشوروں سے ہمیں آراستہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کی برکات حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا العالمین محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمارا پڑھنا پڑھانا، اپنا یہ محفل سجانا، تیرے پیارے کا ذکر کرنا، یہ سب قبول و منظور فرما. اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں، غلطانہ مدن صاحب مولد غفور الرحیم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے. ہماری غلطیوں سے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اور اس محفل کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سرکار کے وسیلہ جلیلہ، سرکار کے والدین، تمام انبیاء کرام، مرسلین اعظام، تمام ملائکۃ المقربین، سرکار کے والدین قریبین، سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام امہات المومنین، اہل بیت اطہار حسنین کریمین، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تابع، تمام تبع
تابعین تمام اولیاء کرام سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سوربندیہ چاروں سراسل کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ان سب کے وسیلے اور توفیق کا ثواب ہمارے قاری ہونے صاحب صدیقی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ علامہ سید شاہ طرب القادری قاری صدیقی صاحب، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت کے تمام صاحب زدگان اور اعلیٰ حضرت کے تمام عقیدت مندوں اور تمام ان کے خلفاء سب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اس کے رسول کی شمع جو انہوں نے روشن کری تھی، اس میں دن دن کی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اور مولا کریم ہماری ظاہری و جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مسائل کا خاتمہ فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو مقدمات سے خلاصی عطا فرما۔ مولا کہ ہمارے بجلی کے بحران کو دور فرما، پانی کے بحران کا دور فرما، مہنگائی کے بحران کا دور فرما۔ مولا کریم پاکستان کو امن ترقی استحکام عطا فرما۔ پاکستان میں کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس ہمارے علاقے کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور تمام جتنی بھی پریشانی ان کو دور فرما۔ اور مولا کریم جن جن لوگ جو لوگ حضرت کے قاری صاحب کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، رزق میں، عمل میں برکتیں عطا فرما اور دارین کی شہادتیں عطا فرما۔ ہمارے فیض نثاری کی جو پوری ٹیم ہے جو خلوص دل سے کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اور حضرت کا جو مشن تھا وہ اصلاح معاشرہ کا، اس کو جو لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ان میں ان کی مدد فرما، دارین کی شہادتیں عطا فرما، اور اس میں دن رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور عشق رسول عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے علاقے میں برکتیں عطا فرما، تمام آفت و بلیات سے، زمینی حادثات سے، تمام بلاؤں سے معمول محفوظ فرما۔ مولا کریم سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان میں جو لوگ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوارح میں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما، اور جو لوگ وہ اس کے مجھ سے متاثر ہوئے مولا غیب سے ان کی مدد فرما، اور وہ دوبارہ اپنے گھروں کو آباد کر سکیں، ایسا سبب پیدا فرما کہ اپنے گھروں کو واپس ہو جا سکیں۔ مولا کریم ہمارے اس ملک پر اپنا فضل و کرم فرما، رحم و کرم فرما، لطف و کرم فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آنے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ان کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمارے جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے اور ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا، اپنے اساتذہ کا فرما بردار بنا، اور اپنے جو بزرگوں کو فرما بردار بنا، ان کے اولادوں کو، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول کو فرما بردار بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وبعظمته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اللهم بارك في هذا المكان، اللهم بارك لأصحاب هذا المكان في كل حين وآن بحرمة نبيك سيد الانس والجان۔ کیوں کہیں ہم کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم کو وہ دو جس سے ہمیشہ ہمارے سارے گھر بھر کا بھلا ہو، تجھے فرض کرتے نہیں لگتی بار، نہ تجھ سے مایوس امیدوار۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔